الفاظ نہیں میں شکریہ نہیں ادا کر سکتا کیونکہ انہوں نے بڑی خاص کا پروگرام سی آج کیونکہ میں پہلے میرے نام بھی پڑھ لئی تے میں انہوں مدد کی کہ میں یار میرے بات کر سارے پورے شہر کا پروگرام ہے تے 20 سال سے جی حکم کرنا ہوتے ہو جانا ہے وہ مہربانی انہوں نے منیا تو 20 سال میں بہت شکریہ ادا کرنا کہ ایس خاص موقع کے اتنے میراج مصطفیٰ دی رات کے موقع تے وہ قدر کو انہوں نے پسند فرمایا تے ساڈے کو آج تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ نے اوپر دراز فرماوے ہن انتظار دیا گھڑیاں ختم تے تقریر جڑی ہے نا وہ میں پہلی عرض کر دیواں میراج نعرہ حیدری جشن میراج مصطفیٰ تو آپ کی ریاضت تے آپ کی محنت تے تہجد سارا ویکھیا نہ جس وچ کھار ایڈی محنت کرن دی کیڑی ضرورت ہے میرے کو کیمیا دا نسخہ ہے کیمیا کرو سونا بناؤ تے آرام نال زندگی گزارو آپ نے فرمایا دسو کی نسخہ ہے سارے انہاں دی مکمل دسا گے نا سارے نے وچ تے نہیں آپ نے فرمایا پہلے لوگ مجلس پر خاص ہوئی نہ تے آپ اٹھے آپ نے فرمایا آؤ پھر چلیے باہر اتنے طرح سے دی کلیاں گل کرنی باہر چلے تو سا شریف شہر تو باہر چلے گئے ایک بیری دا گرمیاں نہ دن سن ایک بیری دا درخت سی تے فرمانا ان کے چھامے بیٹھ رہے یا آپ سن دے یا حکیم صاحب سن یہ لگا کہ نا حکیم صاحب نے آدھی وہ کھولیا ہاں چلو پٹاری کہہ لو وہ کھولی بندے جو کتاب کٹ کے تے نسخے دسن آپ نے فرمایا نسخ پہلے بھوک لگی ہے حکیم صاحب کے درخت چڑھ جاتے ہوندے چڑھ جانے انہوں نے پہلے بیر توڑ لیا کھا لئیے تے من نسخہ دسی حکیم صاحب بیری دے چڑھے جیڑا بیر توڑن سونے جیڑا بیر توڑن حکیم صاحب قدمی لگے انہاں نے دیکھا کیمیا کی کرنا ہے سانو اللہ نے پیر ہی وہ بخشے حضور اندر بلی غریب نواز سن جی سلطان الہند سبحان اللہ انگریز مورخ لکھتا ہے ہندوستان کو ہو کے گیا نا انگریز مورخ لکھتا ہے میں ہندوستان گیا میں اوتھے ایک قبر ویکھ کے آیا کہ جڑی پورے ہندوستان تے حکومت کر رہی سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے نا آپ جب آئے نا تشریف لے کہ بادشاہ سی جڑا اس وقت دا مہاراجا ان کی بیٹی بیمار تے بڑے علاج کرائے لیکن تندرستی نہیں ہو رہی بادشاہ نے اعلان کرایا تھا جڑا میری بیٹی دا علاج کرے اور تندرست ہوئے میں بیٹی دا رشتہ بھی دیواں گا تے بادشاہی بھی دیواں گا سبحان اللہ سرکار دا ایک مرید نے سنی یہ گل تے وہ آ گیا آپ نے بولا کردا ہے مہربانی فرما کی گل ہے بادشاہ نے اعلان کیا تو میں کی چاہتے ہوں کہ سرکار وہ مشکل لگی تھی آپ تشریف لے گئے دسا ہے کہ ایک مسلمان حکیم آئے نا بڑی بیٹی کے علاج واسطے بادشاہ نے کہا کہ مسلمان واسطے میری شرط ہو رہی ہے اور کوئی علاج کرے تو بادشاہ خود کافر سی اور کوئی علاج کرے تو ان کے واسطے شرط ہے کہ رشتہ بھی دیواں گا تے بادشاہی بھی دیواں گا لیکن اگر مسلمان حکیم علاج کرے تو رشتہ بھی دیواں گا لیکن اگر شفا نہ ہوئی تو میں سر بھی لا دیا گا آپ میری شرط ہے آپ نے شرط سنی آپ نے فرمایا تیری شرط سانو منظور ہے جی شفا نہ ہوئے تو سر ساڈا لا دینی پر جیڑی تو شرط لائی ہے نا انہوں دے بدلے وچ اسی بھی ایک شرط لاواں انہاں کہی دسو آپ نے فرمایا جو تندرست نہ ہوئے تو ساڈا سر قلم کر دے بھی سانو یہ منظور ہے لیکن جی شفا ہو جاوے تے اسی نہ رشتہ لینا نہ بادشاہی لینی ہے تیری محل دی چھت تے کھلو کے اذان جمعے دی دینی بس صرف اذان دینی ہے میں کسی نبی اسی سارے نبیوں نے منن والے اسی تو ویسے اللہ نے ساڈے تے کرم کیتا ہے کہ اسی تو سارے نے من انکار ہی نہیں کسی کا کرتے تو بادشاہ نے وزیرہ نے مشورہ کیتا بھی رشتہ بھی ٹھکراندے ہے بادشاہ بھی ٹھکراندے کہتے اذان دینی وزیرہ کہہ کہ اذان نال کی فرق پوے گا
رشتے کی بھی بچت ہو جائے گی، بادشاہی کی بھی بچت ہو جائے گی، تو اذان دے کی دے لگے 2 منٹ کی اذان ہے کہڑا فرق پہ پہنتا ہے، پر یہ پتہ نہیں تھا کہ اذان دے نہیں کیتے یہ پتہ نہیں تھا کہ اذان کینے دینی تھی۔ خیر جی آپ نے اس کمرے سے لے گئے جس سے بادشاہ کی بیٹی تھی، آپ گئے چلو کیتا مدینہ پاک پر انٹینے دے رخ صحیح ہوئے نا تو تصویر صحیح آ گئی، ہاں جی ٹی وی کی تصویر خراب ہو گئی نا تو انٹینے لگتے سن نہیں ہوتے، وہ کسی نے چڑھائی نہ سکتے ہوتے جا کے انٹینے میں صحیح کرے یار پھیری ہے تو یہاں پھیرتے سن نہ جی تھلے تو بس بس ایسے رک جا تصویر صاف ہوگی، ساڑھے انٹینے دے رخ ہی خراب نہیں کریے لہرہ کیویں ہمن رخ کیتا مدینہ پاک اور عرض کی سونے آئے معین الدین آپ نہیں آیا تو سب بھیجے اس کفردار دے وچ تو سب بھیجے بس اینی عرض کی تھی پانی منگوایا کچھ پڑھ کے دکھے تو ماریا میں بیٹا پی انہیں پیتا دل پہ اٹھ کے بیٹھ گئی آپ نے فرمایا لے بھی تندرست ہوگی ان ساڈی شرط انہیں کہتی ٹھیک ہے آج منگلے بہت جو میرا چھڑ کے جمعہ دے نظام دینا ایک گل انہوں نے جنگل میں آگے کی طرح پورے ہندوستان میں پھیل گئی کہ مسلمان حکیم نے اعلان دینی ہے کافر بادشاہ دے مالتے کرو جو میرا دن آیا ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے جس پاسے نظر ہے اس پاسے او بندیاں دا سمندر لوگوں دا میرا ہند الولی عطا رسول ہے چھت تے کھڑے ہوئے نا رخ کعبہ شریف کر کے تھے اذان شروع کی تھی اللہ اکبر اشہد اللہ اتنی بھی سے اذان دے دی میں نے ویسے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ محسن اذان دیتا ہے تو کہتا ہے اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ دعائی دیتا ہے اللہ بھی کیوں نا محسن دعائی دیتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ دعائی وہ دیتا ہے جنہیں شہر کی ہو سبحان اللہ نہیں کسی اہل اسے پہنچے نہیں بندہ کسی چیز کا گواہ ہوئے کسی مقدمے دار کسی اینی شاہد ہوئے کوئی گواہ ہوئے اللہ کی گواہی دیتے پہنے کہ میں گواہی دینا چاہتا ہے کہ اللہ میں کیا کسی نہیں گواہی بڑھائے میں دیتی آدمی تو جلے آپ نے کیا شاہد اللہ الہ الا اللہ شاہد اللہ محمد رسول اللہ جلے تھے پہنچے نہ تو رکھ کیتا آسمان والا اس کی تھی اللہ اس کو فندار دے وچ اس کافر بادشاہ دی محل دی چھت تے کھڑے ہو گئے تیرا تے تیرے محبوب دا اس میں پاک بلند کرنا معین الدین دا کام ہے تے جڑی مخلوق کھڑی ہے انہاں نوں کلمہ پڑھانا تھڑا کھڑا اذان ختم ہوئی تے یوں ہزارہ کھڑے تے سب دی زبان تے کلمے دا پڑھ جائے ساڈے پیراں دا ہی مسلمان ملتے ہیں یہ نگاہ نال مسلمان کرتے ہیں زبانی کلامی نہیں انہوں نظر ہی اللہ پاک دے بہرحال گلا گلا بھی میرا بیٹھا ہے جی بس محبت نال ہی آپس کر رہے ہیں نحمد و نصلی و نحمد اللہ صاحبکم وما بوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک ماشاءاللہ خدمت کافی ہے کہنا نہیں بیٹھا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہ ہوگا
نہ ہوگا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے تم اگر چاہو تو ہر شب ہو مثالیں شب اسرا تم اگر چاہو تو ہر شب ہو مثالیں شب اسرا تیرے لیے تو دو چار قدم عرش بری ہے یا رسول اللہ تیرے لیے تو عرش تو دو چار قدم عرش بری ہے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے شادی ابھی آلو سے کسی کو بہ گئے اس در کا تو در سارے انبیاء کرام اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے وہ معجزات لے کے آئے تھوڑے تے میرے آقا سراپا معجزہ بن کے حضور دا بولنا معجزہ حضور دا اٹھنا معجزہ اے معراج بھی ساڈے حصے وچ ملاد دا معنی وہ آیا معراج دا معنی وہ گیا ملاد دا معنی وہ آیا جیسا آنا میرے محبوب کا ہے ایسا آنا کسی کا نہیں اور جیسا جانا میرے محبوب کا ہے ایسا جانا بھی کسی کا نہیں ہاں جی انہیں جڑے کہتے ہیں کہ جو رات قبریں پہنے میں کہا جڑے اس رات مسجد اقصی کے اندر 1,24,000 نبی جو انتظار کر رہے سن حضور نے جماعت کرائی پھر آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں تو قبریں مبارکہ چھپے ہیں ایتھے کون آ گیا ٹھیک ہے نا جی اور پھر ایک یہ بھی دیکھو کہ محبوب تا شان تے آپ دے مراتب دیکھو کہ میرے آقا دے قدمہ وچ جماعت بھی رہی نبیاں دی گردن چھوک گئی ٹھیک ہے نا انہوں نے کہا جماعت ہو کراوے گا جیڑا پاک ہوئے حضور تشریف لائے نہیں دی مسئلے ان سوال پیدا بھی نماز پڑھاوے گا کون انہوں نے کہا جو پڑھاوے جیڑا پاک ہوئے کہ سارے ہی پاک ہوئے انہوں نے کہا جماعت ہو کراوے جیڑا پاک ہوئے تو سارے ہی پاک میں ان سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ سارے نبی پاک نہیں انہوں نے کہا جماعت ہو کراوے جیڑا معصوم ہوئے کہ سارے ہی معصوم نے سارے انبیاء ہی معصوم نے انہوں نے جماعت ہو کراوے جیڑا رحمت للعالمین ہوئے جیڑا سید المرسلین ہوئے جیڑا شفیع المذنبین ہوئے قیامت آتے یاد رکھنا سارے نبی بھی نفس نفسی بھی پکار ہوئے گی صرف میرے آقا ہوں گے جنہیں امتی امتی کہہ رہے ہیں اے معراج اللہ پاک نے سانو عطا فرمائے تسی دیکھو نا جی ذرا تھوڑا غور کرو
کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور سے گئے نہیں. اللہ پاک نے 3 جگہ تے ذکر فرمایا معراج کا. سبحان اللہ دی اسرا بے ان دیش بھی معراج کا ذکر ہے. اللہ نے وہ ذکر شروع ہی سبحان کو کیتے اسرا یعنی کہ سیر کرائیے, سفر نہیں. سیر سفر ہوتا ہے بندہ تیزی نال کرتا ہے, کہ سیر ہوتی ہے جڑا بندہ سارے مناظر ویکھدا بھی جاتا ہے. میرے آقا نے ہر چیز ملاحظہ فرمایا ہے, سارے مناظر ویکھے نے. نجم جیڑی آیت میں پاک پڑھی ہے, ون نجمے انہوں تھوڑا جا بغور ویکھو نہیں ترجمہ کرو. واو قسمی ہے کہ نجم میں نے اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس چمکدے ستارے کی قسم. وہ چمکدا ستارہ کون سی؟ وہ تواڈے تے میرے آقا نے. ون نجم تو مراد حقیقت محمدی دی قسم اٹھائی اللہ نے کہ میں نے اس حقیقت محمدی دی قسم ہے. اکثر لوگوں نے, کئی لوگوں نے خدا کو پہچان لیا لیکن محمد مصطفیٰ نہیں پہچان سکے, کیونکہ خدا پردے میں نہیں, محبوب پردے میں. پھر ویکھیا بھی اکھ نال جاتا ہے. ابو جہل دی اکھ نال ویکھے گا تے نظر نہیں آئے گا, صدیق دی اکھ نال ویکھے گا تے نظر آئے گا. ٹھیک ہے نا جی. تسی یہ ویکھو نا کہ ابو جہل نے حضور نو ویکھیا, مولانا روح بیان کر رہے ہیں مثنوی دے اندر, دید احمد را ابو جہل کو گفت رشت روئے قد بنی ہاشم سے گفت خاتم بدہن یا اللہ معاف کری. ابو جہل کہتا ہے تیرے جا کو جا کوئی نہیں. میرے نبی نے فرمایا صدقتا سچ آنے. مولانا روح فرمانے نے دید صدیقہ سے گفت ہے آفتاب نید شرکے نید غربے کچھ مطاب. ابو بکر نے ویکھیا کہ سونے تیرے جا تو ماں نے جائے ہی نہیں, نہ مشرق کے نہ مغرب بچے. میرے نبی نے فرمایا صدقتا سچ آنا ہے. آخری گفتم نے صدر البرا آخری نس کی تھی آقا ابو جہل نے تن کو جا گیا تسی کہ صدقتا, ابو بکر نے تن سونا گیا تسی کہ صدقتا. آپ نے فرمایا گفت من آئینہ معقول دوست ترکو ہندو در بنا بینت کے ہوست. میں اللہ کا چمکتا ہے شیشہ, ہاں کہ شیشے میں آدھی شکل نظر آتی ہے. ابو جہل کافر ان کا دل سیاہ, انہیں شیشے میں آدھے دل بھی صحیح نظر آئی, انہیں میں نے کچھ کہہ دیتے ہیں. ابو بکر تو دل نور ایمان نال منور ہے, انہیں شیشے میں آدھے دل کا نور نظر آیا. پتہ لگ گیا کہ اکھ بھیڑی نال نہیں ویکھے جاتا. ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے, محبوب غیران تو نہیں نہ بخائے جاتے. ہاں یاد رکھے جے ابن مصطفیٰ کہتے چلیے یا مجھے پاسے آئیے دوسری وقت نہیں وہ مسجد آمی نہیں, حالانکہ مسجد اللہ تا گھر ہے, مسجد اللہ تا گھر ہے نا. اللہ نے قرآن پاک اس کی فرمایا اس مسجد ازرار دے بارے سے کہ محبوبہ اس مسجد سے پیار نہیں رکھنا. یہ منافق نہیں کہ محبوبہ جی تو قدم رکھیا تو پھر تیرے غلام بھی آن گے کہ انہوں نے تیرے کو پھر بکواس کر دیں. لہذا مسجد گرا دیتی گئی. پتہ لگ گیا ایہ مسیطہ بھی ہیں, ایہ مسیطہ بھی. ہاں اسی تو فرق بادی والے لوگ نہیں ہیں, اسی برود والے نہیں ہیں, اسی درود والے ہیں بھائی. آدم علیہ السلام کا نکاح لگ گیا نا, اللہ پاک نے فرمایا آدم حوا دا حق میں رضے, یا اللہ کی فرمایا 10 باری میرے محبوب پہ درود پڑھ. عرش کو تخلیق فرمایا, اللہ نے فرمایا 36,000 فرشتے حکم ہے عرش کو اٹھاؤ. 36,000 فرشتے عرش کو چکن واسطے تیار ہے, لیکن عرش اتنا بھارا ہے کہ چکے نہیں جا رہے. عرش کی اللہ نہیں اٹھایا جا رہا. فرمایا تعداد ڈبل کر دو, 72,000 فرشتے حکم ہے چکو, چکیا نہیں چکی جیا. فرمایا تعداد 10 گنا کر دو, لکھاں فرشتے نے, عرش اٹھایا نہیں جا رہا. عرش کی اللہ نہیں اٹھایا جا رہا. اللہ نے فرمایا یہ کرو ہن 8 فرشتے باہر نکلو, 8 فرشتے باہر نکلے. فرمایا تسی چکو. عرش کی اللہ لکھاں تو چمیا نہیں تے 8 تو چومبے. 36,000 کو نہیں چمیا, 72,000 کو نہیں چمیا, تعداد 10 گنا گنتی نہیں چمیا. لکھاں فرشتے کوشش کی, عرش اتنا وزنی ہے اٹھایا نہیں جا رہا. 8 فرشتے
اللہ نے فرمایا انہوں نے طریقہ نہیں آتا سی کم طریقہ دسنا انہوں نے طریقہ نہیں دیا چکا تھا کم میں طریقہ دسنا یا اللہ دس اندر کوئی سنی بھابی شیعہ دیوبندی والے دین کوئی رولا نہیں ہے جی یا اللہ دس طریقہ آٹھ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ فرمایا 5 باری میرے محبوب کو ضرور پڑھ میں پوچھنا شاہ صاحب نے گوڈے تے ہاتھ رکھ کے پوچھنا اس لیے حضور ہے اور یہ تے گل سمجھ آ جائے بلے شان کیا ہے اے رام رحیم تے مولا کی گل سمجھ گئی تے رولا کی اے رام رحیم تے مولا کی گل سمجھ رہی تھے گل سمجھ رہی تھے اسی تے اسی معنی ہے اشدانے ہو او بے صورت صورت یولے اے پتہ قیامت میں لگنا جی اللہ پاک دی قسم چاہتے پیانا اے پتہ قیامت آگے لگنا سیدہ ہوگا بھی نوری ہے او بے صورت صورت یولے نیے میں تیرو بھرم پیا او بے صورت صورت یولے دے پاٹ ضرور دے پر نال پڑھ بھی میرے نال او بے صورت صورت یولے میرے لشاہ نے کیا کہ اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جان اگلا مصرع جنہا میں پڑھنا ہے تو سمجھ آگے تو بڑی گل ہے پڑھ دینا ساری زندگی ہوگی نال کھائیں پڑھ دینا بڑی مجھور نہ آتے پتہ یہ کدو آپ نے لکھی سی یہ جو تو کیسے نا مدینہ پاک آپ مدینہ پاک ہے نا تو آپ کو بخار ہو گیا پیر میرے عشاء بخار ہو گیا تو عشاء دیاں پہلیاں سنتا غیر محمدہ نے نا سنتا نہ پڑھیاں تے فرض پڑھے باقی نماز مکمل پڑھی تے آپ لیٹ گئے بخار سی طبیعت نساز سی بس آنکھ لگی تھی اردو فرمایا میر علی آدھے وطن تے تے سنتا ساڑیاں کدے چھڑیاں نہیں سہی تے ساڑے کول آدھے چھڑ دیتی نہیں جو یار رہی آنکھیں بس آنکھ بولو وہاں نا یہ آنکھ لائی جدو بھی تیرے نال میں آنکھ لاما آنکھ نہ لگے آنکھ لائی جدو بھی تیرے نال میں آنکھ لاما آنکھ نہ لگے واسف علی واسف سامتا ہے انہوں نے پوچھا ہے روح داڑا مسلک کی ہے داڑا مسلک کی ہے آپ نے فرمایا واقعہ کربلا تو بعد مسلک 2 ہی رہ گئے پتہ نہیں گال میں پڑھے پتہ نہیں کرتا انہوں نے کہی داڑا مسلک کی ہے واسف صاحب نے پوچھے لوگوں نے آپ نے فرمایا واقعہ کربلا تو بعد مسلک 2 ہی رہ گئے نے یا حسینی مسلک ہے یا یزیدی سبحان اللہ سمجھ آئی جی ہر باری آگے بندہ وہ گلا کرنے مزہ نہیں آتا تے میں نے تو جن تو اگلا کو ذوق ہے جاگنا تو میں نے نزول اسے شروع ہو جاتا میں نے پڑھ پھوٹ تے رٹ پھوٹ تے اللہ کی قسم مسجد وچ بیٹھا تے شبے معراج ہے جڑے جھوٹ مارے ہوندے تے لعنت ہے آپ ہی نزول ہوندا ہے پھر بس اگے بندہ ذرا ہوشیار بیٹھے مسڑ نہ بیٹھے ہو مارے فرمایا مسئلہ کی 2 رہ گئے اصل گل تو محبت ہی ہے نا جی جو تے خوش بھی والے جانے نماز بھی ہو نماز ہے علامہ اقبال کہنا نہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بے حجاب میرا سجود بے حجاب خالی واقعہ معراج بیان نہیں کرنا عقیدے کا بھی خیال کریے بھائی عقیدہ صحیح ہوگا تو سارا کچھ صحیح ہے میرا قیام بے حجاب میرا سجود بے حجاب اصل گل محبت تھی اچھا محبت عشق کا پتہ یہ فرق کی ہے دسو تو صحیح آئی لو یو تو ساری کی تھی کرو محبت عشق کی فرق کی ہے آئی محمد ارشد محبت عشق کا جان صاحب فرق کی ہے اے دیکھو میرے بڑے بے کتو جو دو پاسوں کھینچو گے نا دو پاسوں
وہاں محبت کا تمنا ہے کہ وہ بھی ہو بے قرار دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی دونوں طرف وہ آگ دونوں پاس کھچو بے نا ان کہتے ہیں کشش مقناطیس لو انہا لوہ کی ہوں ہے سبحان اللہ یہ لندن کو مرد اگزام ہے ایلائے لے دونوں پاس کھچ یہ مقناطیس لوہے دی کھچ دونوں پاس کھچو ایک پاس نہیں یک طرفہ نہیں دونوں پاس کھچو ان کہتے ہیں کشش اس کشش دے وچ خلوص آ جاوے انہوں کہتے ہیں محبت کشش دے وچ یہ نہیں تیرے نام تو صدقے میں 100 بار کرنی ہے کہ تو میں نو آنکھیں کو کام کہ لنگ کنگن پر تو بھی پار جانے یہ نہیں دو پاسو چھیٹ کر انہوں کہتے ہیں کشش کشش دے وچ خلوص آ جاوے انہوں کہتے ہیں محبت کہ محبت دے وچ ادب تے احترام آ جاوے انہوں کہتے ہیں مودت اللہ سالکم قرآن کو کر رہے ہیں اللہ سالکم علیہ اجرن الا المودت فی القربى اسی قرآن حدیث کا اللہ نہیں آتا سی ڈاکٹر تے گلا کرنا نہیں تو پھر دوبارہ سنو دو پاسو کھچو گے انہوں کی کہتے ہیں کشش کشش دے وچ خلوص شامل ہو جاوے انہوں کہتے ہیں محبت ہے کہ محبت دے وچ ادب تے احترام آ جاوے انہوں کہتے ہیں مودت تے مودت دے وچ ساڑ تے پھوک پہ جاوے انہوں کہتے ہیں عشق انہوں کی کہتے ہیں آجا فرید نے دا ترجمہ کیتا ہے پہلول کا نام تو سنے ہیں نا اور تقریب آج کرنے تو دو چار کرنا سن لو حضرت پہلول کا نام دریا دے کنارے بیٹھے دریا بن اپنے دریا دے کنارے بیٹھے جیکٹ میں لا لینی بڑی دریا دے کنارے کون بیٹھا ہے بولی بولی ذرا حضرت پہلول بیٹھے ہیں یا علی یا علی یا علی یا علی دا فکر کتنی جا رہے ہیں ایک مولوی صاحب کولو نہ پڑے کول آگے کہتے بہلول ایک ہی کردہ پہ اللہ دے نڑے میں نام ہے ان کے نامہ دا ورد کر رہے بندے دے نام دا ورد اللہ دے نام دا ورد کر نڑے میں نام ہے اللہ دے ان دے کسی اسماء دا ورد کر علی اللہ دا بندے بندے دے ورد کی دیا نے اس نے بہلول کے رضا بھی کہنا کان کھول کے سننا حضرت بہلول کہتے مولوی صاحب میں کی کہنا میری مجبوری ہے انہاں کہ تیری کی مجبوری ہے انہاں کہ اندہ ورد نہ کراؤں من نہیں سمجھے چاہ جاندے این گل سمجھے آگی تو پھر مزہ آئے گا وہ سمجھے چاہتا ہے عقلے چاہتا ہے آپ دے کول پہ اسی لوٹا آپ نے فرمایا مولوی صاحب دریا تو لوٹا بھریا جے دریا تو پانی دا لوٹا مولوی صاحب کہی میں بھر دینا خالی لوٹا دی پڑیا دریا میں جو بھریا تے کول رکھے آپ نے فرمایا دریا لوٹے میں چاہ گئے دریا لوٹے وچ دریا لوٹے وچ شیر یاد آ گیا تشنا لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی پیاسی چڑیا جو ہوئے چڑی شاہ جی پیاسی چڑی دریا تو جو پانی دی
لوٹا بھر کے آپ نے فرمایا دریا لوٹے میں آ گئے ہیں جنہیں چر سارے نہ بولے میں کہ فکر دہرائی رکھنا دریا لوٹے میں آ گئے ہیں دریا لوٹے جا گئے دریا لوٹے جا گئے دریا میں بغیر جا رہے لوٹا بھرنا گھر کو پہنتا دریا آپ نے فرمایا دریا لوٹے جا گئے انہوں نے کہا دریا لوٹے کی میں آ سکتا ہے آپ نے فرمایا جی میں دریا لوٹے جو نہیں آتا کہ میں تیری عقل دے لوٹے میں چلی کی میں آ جاوے ایویں تیرے عقل دے لوٹے وچ تیرے عقل دے لوٹے وچ علی کیویں آ جائے سبحان اللہ سوکھا ہے علی کو سمجھنا علی کو سمجھنا سوکھا ہے وہ بولو تو صحیح ایک دن مولا علی بیٹھے نا سن شیشہ تک کی جا رہے ہیں گھنٹہ ہو گیا کمبر عرض کی تھی حضور آقا ہی کی کر رہے ہو گھنٹہ ہو گیا شیشہ تک کی جا رہے ہیں فرمایا تہاڈا دل کرتا ہے عبادت کرنے میں میرا جی نہیں کرتا النظر الی وجہ عبادت میں اپنا چہرہ تاکہ نبی پاک کے فرمان دیتا ہے عبادت کر رہے ہیں اے نہیں علی اے کیے تو گل کی کر رہے تھے وہ تو گل ہو گئی نا ہو گئی ہوئی ہو آٹھ فرشتے جیندہ رہو جنہ تیرا دل کرے جیندہ رہو گل ہو رہی تھی 8 فرشتے اللہ فرمایا 8 فرشتے نکلو 36,000 فرشتے کو لرسی نہیں چومیا 72,000 فرشتے کو گل خلط ہوئے زبان کٹا دیں گا 72,000 کو نہیں چمیا تعداد 10 گنا کیتی ہے عرش نہیں چمیا اللہ فرمایا 8 نکلو 8 نکلے باہر چکو یا اللہ اینے کوئی جمع نہیں لکھا کوئی اچھا کوئی جوڑ دے اللہ فرمایا انہوں نے طریقہ نہیں آندا سی ہم طریقہ دس یا اللہ طریقہ دس فرمایا 5 باری میرے محبوب تے درود پڑھ کے اب چکو ہو چکیندہ ہے کہ نہیں 8 فرشتیاں نے 5 باری میرے محبوب تے درود پڑھے تے چکے اب پہلے دن دا چکی کھڑے تھے اجے بھی چکی جو ہے کہ افضل آباد تک کے چکے رہنے اللہ تے بندے دا کوئی کام سانجا نہیں جیا میرا ہاتھ بنے جی بندے آج کل بڑے پریشان ہیں کوئی آندہ شادی نہیں ہو رہی کوئی آندہ رشتہ نہیں ہو رہا کوئی آندہ کام نہیں چلتا پیا دکان بند ہوئی پی ہے فلانا او کاروبار ہی ہو گیا ہے یوں ہو گیا ہے کرونا نے ساری دنیا دے تباہی مچا دیتی ہے پاکستان دے پھر بھی اللہ دا کرن ہے ہاں ساری معیشت ہے جی پھر بھی بہتر جی تجھے امریکہ رنگے جاؤ بھوک پہ مرتے جی انڈیا جاؤ بھوکے مرتے پہلے لوگ بھوک نال موتاں ہو رہی ہیں لیکن اللہ پاک دا کرم ہے ساڈے اس واسطے کوئی مسئلہ بھی ہوئے درود پاک ستنا شروع کر دے جی زمین قلب ہموار ہوئے گی نا پھر سونا ماہی بھی آ جائے گا ایک بندے کے 2 لاکھ قرضہ ہو گیا 2 لاکھ روپے پتہ نہیں پتے دی گل دس کے جا رہے ہیں 2 لاکھ قرضہ ہو گیا قرض لینے والے بڑے تنگ کرن انہوں گھر بار بھی آتا بیچے تے قرضہ نہیں لیندا ایک اللہ دے ولی دی بارگاہ چادر کی تھی حضور قرضہ ہو گیا ہے بڑا اونا وقتاً محمود غزنوی دے بادشاہ دا زمانہ تھی آپ نے فرمایا درود شروع کر دیا درود پڑھنا شروع کر دیا انہیں درود شروع کرتا پر ہوندا ہے پورے ایمان تے یقین بہت کم دینا انہیں دن رات درود پڑھنا شروع کر دیتا وہ مہینہ کو گزرے نا تے زمین قلب ہموار ہوئی صاف ہوئی کوئی پاک تھان دی پاک آندے نے نا دل پاک ہوئے گا دیا بن گے نا ایک رات محبوب کملی والے آقا دی زیارت ہوئی نبی نے فرمایا من رانی فقط رانی جنہیں میں نے لکھے انہیں میں نے لکھے خدا بن کے کوئی آ سکتا ہے مصطفیٰ بن کے نہیں خدائی نے نامے ہوئے نہیں مصطفیٰ نے نامہ نہیں کوئی یاد رکھے دے کملی والے آقا نے فرمایا تیرے تے قرض ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ 2 لاکھ دا قرضہ چڑھے ہیں قرض لینے والے بڑا پریشان کر دے فرمایا سویرے محمود غزنوی دے بادشاہ نے دربارے جامی میرا انہوں سلام دینی انہوں آکی تیرا 2 لاکھ قرض لا دے انہیں عزیزی کملی والے آقا وہ بادشاہ میں عام جا غریب جا بندہ میری گل لو کی میں مننے گا خواب دی گل لے
آپ نے فرمایا کہ نام مننے نا تو ساڈا نوں پیغام دیوی جی تحفہ روز بھیجنا ہے 3 دن ہو گئے انتظار کر رہے میں لاکھ روپے کا نسخہ دس چلے 3 دن ہو گئے انتظار کر رہے ہیں صبح ہوئی محمود کے دربار گیا بہ گیا جلے باری آئی تو بادشاہ نے پوچھا ہاں بھی کی گل ہے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت میرے 2 لاکھ روپے قرض ہے قرض والے بڑے من تنگ پہ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں میرے کو تو اتنی ہمت ہی نہیں نہ کوئی جی شہ میں بیچا تو قرضہ لے جائے میں درود پاک پڑھتا رہا اللہ دے ولی کسے دسیا سی کہ کملی والے آقا صاحب شاہد نے آپ نے فرمایا محمود نو ساڈا سویرے سلام دے بھی انہوں کمی تیرا 2 لاکھ قرضہ لا دے محمود نے فٹ سوال کیا انہوں نے کہا جی آقا تینوں کہہ سکتے سن تو مینوں بھی فرما سکتے سن فلانا میرا بندہ غلام آدھا پہ یہ قرضہ لا دے مینوں حکم نہیں دیتا آپ نے مینوں یقین کرا کہ تم سچی کہہ رہے ہیں جھوٹ مار رہے ہیں انہوں نے کہا سرکار میں عرض کی تھی حضور دی بارگاہ میں آپ نے فرمایا سی محمود نہ مننے نا تو انہوں آنکھی جرے تحفہ روز رات بھیجنے آج 3 رات ہو گئی نا انتظار کر رہے اتنی گل کرنی محمود کی چیخ نکلی محمود غزنوی 1 لاکھ مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا سی اے درود لکھی جڑا آیا ہے اے درود لکھی ہے نا جڑے ایک بار پڑھ لا بندے 1 لاکھ درود شریف دا او 3 دن ہو گئے بخار ہویا محمود کے بادشاہ سی بخار ہویا تو نہ پڑھ سکے ان فٹو دیر لگی جو تحفہ تو درود پاک ہے خیر وزیر نے بلایا وزیر حاضر ہویا انہوں نے کہا 2 لاکھ روپے دے جن نے قرضہ لینا بلاؤ نہ 10 بیچے نہیں میرے بندے میں کہ فلانا 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 آ گئے 2 لاکھ قرضہ ہوں دے دیتا محمود کہنے لگیا کہ 2 لاکھ تک قرضہ دیتے ہی تے 2 دونی 4 لاکھ انہوں ہی دے دو وزیر کے بادشاہ سلامت اور قرضہ دا پلا دیتا ہے تے 4 لاکھ انہوں دے ان کی فائدہ ہے آپ نے محمود غزنوی کہنے لگے آپ کو کارڈ لیتے آ جاوے نا شادی سبحان اللہ گھر جاتے آتے ہیں کوئی شادی کا کارڈ لیتے آ جاوے تو بندے کو جنی توفیق ہوئے جنہ کسی نے ملن ورتن ہوئے کوئی 50-100 کمی نو دینا کارڈ والے نو کملی والے کا سلام لے کے آیا میرے بندے 4 لاکھ اس نے دیتا 2 لاکھ قرضہ بھی لے گیا دنیا بھی صبر گئی کہ کملی والے آقا کی زیارت ہو جاوے تے اس تو بڑا اور دین کیڑا صبر دے ادھر مسلمان واسطے امتی واسطے معراج ہے حضور دی معراج ہے آقا اللہ دی بارگاہ دے وچ اللہ نو ویکھنا ساڈی معراج ہے محبوب دی زیارت کرنا اے ساڈی معراج ہے چلا پاک نے تو سانو محبوب بھی ہو دیتا ہے میرے یار دی مثل نہ کوئی زمانہ سارا بول مریا میرے یار دی مثل نہ کوئی میرے یار دی مثل نہ کوئی زمانہ سارا بول مریا اس بارگاہ دے وچ کلیم اللہ بھی ہاتھ بن کے کھڑے جتے خلیل اللہ بھی کھڑے نے صفی اللہ بھی کھڑے نے قیامت والے دن سارے نبی ہاتھ بن کے کھڑا ہونا سونے آج اگے لگن تھوڑی پوچھ کے آج اگے لوگوں اللہ پاک نے ساڈے تے کرم فرمایا کہ سانو اتنا شانہ والا محبوب اور آل پاک عطا فرمائی اسی سید کا احترام کیوں کرنے آج اب سید اسی دی خدمت ہاتھ رکھنے کیوں ایک بندے کی شادی ہو گئی ان کا رنگ بھی سفید سی تو بیوی کا رنگ بھی سفید سی جڑا پتر جمیا وچوں کالے رنگ دا خامد بھی سفید تے بیوی بھی تے پتر جمیا وہ خامد بیوی دا جھگڑا خامد کہے بیوی نو تیرے سے کھوٹ ہے پتر کیوں کالا جمے میرا رنگ بھی سفید ہے تیرا بھی سفید ہے پتر کالا ہے انہیں کہا کھوٹ میرے سے کوئی نہیں من تینوں وہم ہے تے کالا جمیا تے اللہ پاک دی مرضی میں تے کی کر رہا اور اللہ دی یوسف میرے کو پھر رام نے کہا پاجا شاہ اللہ دا میں آپ بنانا تو پھر انہیں جیجا بنایا میرا ہی کی قصور ہے برحال چھوٹا چھوٹا جھگڑا ہونا چلتا 3-4 سال گزر گئے اس طرح ایک دن کو لڑائی زیادہ ہوگی وہ بھی تنگ آئی ہوتی تھی روز دا گھر ساڈے یہ ران دی نہیں جاتی تھی انہیں آخیا میں گل سن میری زبان پہ تم اعتبار نہیں تھی آپ باہر گئے رسالتے چلیے کملی والے دی بار کا اجازت کرنے ہیں تو بھی انہوں دا غلام ہے میں بھی انہوں دی غلام ہوں سرکار فیصلہ چکرن دو میں خامد بیوی پتر نہ لے لے 4 سال
اترے نام لے لگا مار کر ساتھ میرے آقا تشریف فرمانے حاضر ہو گئے خامد نے عرض کی یا رسول اللہ میرا رنگ بھی سفید ہے میری بیوی کا رنگ بھی سفید ہے پتر میں کالا جمنے میں کہنا بھی تیرے سے کھوٹ ہے